شیعہ مصنف کیونکہ یہ امام زمانہ ہوں گے۔ اللہ باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین، ان کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کریں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی جب غار سے آئیں گے، جی وہ غار میں نہیں ہے، بات سن لے، تھوڑی عرض ہے، گزارش ہے آپ سے، گزارش جی بات کریں، اللہ کو تو عرض یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اگر کہ امام مہدی غار سے آئیں گے اور ننگی حالت میں ہوں گے اور ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اگر جس کا یہ عقیدہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا کوئی نہیں ہے؟ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے جی۔ آپ دیکھیں اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غار سے آئیں گے، وہ کعبہ شریف میں ظہور فرمائیں گے، اور شیعوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ننگے ظاہر ہوں گے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ مبارک ہے اور ان کا سلاح ہے، ان کا تلوار ہے، اسی کے ساتھ وہ ظہور فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیعت کریں گے، میں نے توجیہ دی کہ یہ بیعت نصرت کی بیعت ہے، تائید اور دعا کرنے کی بیعت ہے، اطاعت کرنے کی بیعت نہیں ہے۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام سے افضل ہیں، امام مہدی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، پیروکار ہیں، نہ کہ بالعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہو۔ تو یہ آپ ایک پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں پلیز، جھوٹ بولنا بہت ہو، آپ کی عمر جتنی ہوگی نا، اس عمر میں سب کے سامنے شیعوں کے خلاف جھوٹ بولنا یہ آپ کے لیے عیب ہے۔ نہیں، میں تو بڑے ادب و احترام سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ کوئی ادب نہیں ہے بھائی، یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ شیعوں پہ آپ الزام لگائیں نا کہ شیعہ کہتے ہیں وہ غار سے نکل آئیں گے، ننگے نکل آئیں گے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیعہ بنائیں گے نا، یہ اس طرح نہیں ہے کسی کا عقیدہ، زیب نہیں دیتا بھائی آپ۔ محترم ناظرین، آپ نے اس ذاکر حسن لائیو کا کلپ سنا، دیکھیو سامنے والا مولوی صاحب کتنے ادب احترام کے ساتھ اس سے بات کر رہا ہے، لیکن یہ ذاکر ایک دم جوش میں آ گیا اور ان کو بہت سخت سست بھی کہا، برا بلا بھی کہا، جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، مولوی صاحب نے سوال یہ کیا کہ تمہارے مذہب کے مطابق جو تمہارے 12 بھائی وہ ننگے آئیں گے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور کہ جب سب سے پہلے جو ان کے بیعت کریں گے، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے حق الیقین ہے کہ جو سب سے پہلے بیعت کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو ذاکر نے اس کے جواب میں کہا کہ جی نہیں، آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو اور آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اتنے بڑی آپ کی داڑھی، بہت سخت سست کا۔ اور نتیجہ یہ نکالا کہ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بیعت کریں گے وہ ان کی نصرت کے لیے بیعت کریں گے، آئے بات ذہن شریف میں، نصرت کے لیے بیعت کریں گے، اور بس ان کو کپڑا ہوگا، چادر ننگی ہوگی، چادر اوڑی ہوئی ہوگی، اور رسول اللہ کی ذرا ان کے پاس ہوگی۔ صرف 2 سوالات کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ان کے پاس ہوگا، چادر ہوگی، اپنی کتاب سے حوالہ تو پیش کر لیتے، آپ وہ جلد حوالہ پیش کرتے ہیں نا، آپ تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں حوالے جلدی دیتا ہوں، تو یہ آپ نے حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کوئی ایک حوالہ اپنے عقیدے پر دیا آپ نے؟ اس ذاکر نے کوئی ایک حوالہ بھی اپنے عقیدے پر نہیں دیا۔ اور پھر جو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بیعت کریں گے وہ نصرت کے لیے کریں گے، سراسر سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کی بیعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت علی ان کی بیعت کریں گے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، خود شیعہ مصنف ہے، کیونکہ یہ امام زمانہ ہوں گے، یہ زمانے کے امام ہیں، تو بحیثیت امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں گے، وہ ان کے پیچھے رہ جائیں گے، حضرت علی بن کی بیعت کریں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ چونکہ پورے زمانے کے امام ہیں تو اس لیے وہ بھی ان کی بیعت کریں گے۔ وہ آپ کی کہاں گی بات تائید اور نصرت والی؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امام زمانے اس لیے بیعت کریں گے، یہ تو نہیں کہ نصرت کے لیے بیعت کریں گے۔ آپ نے یہ جو باتیں کی سراسر آپ نے جھوٹ بولا ہے، خلاف ورزی کی ہے، اور اپنے عقیدے پر آپ نے ایک دلیل بھی اپنی کتابوں سے پیش نہیں کی۔ یہ جو ساری باتیں تو اہل سنت والجماعت کے یہاں سے آپ نے لی ہوئی ہے کہ بھائی جو امام مہدی آئیں گے، جو جن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے جو کہانی بنائی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے کہ جی وہ غار میں چلے گا، اس سے بھی کہ غار میں نہیں ہوگا۔ ایک دن ایک بات ہوتی ہے، تمہاری دوسرے دن دوسری بات ہوتی ہے۔ اہل تشیع کو جھوٹ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اور تمہارے پاس سچی بات ہے بھی کون سی؟ قرآن حدیث تمہارے پاس ہے نہیں، سمجھ گئے؟ قرآن حدیث تو تمہارے پاس ہے نہیں، اور جی باتیں بناتے جا رہے ہوتے ہو۔ تو اگر تمہارا واقعی عقیدہ ہے تو کوئی ایک اپنے کتابوں سے حوالہ تو پیش کر لیتے۔ الٹا ان کو آپ ڈانٹ رہے ہیں
اب یہ تو تمہاری کتاب ہے کہ وہ بیعت اس لیے کریں گے امام زمانہ ہوں گے، نصرت والی تو بات ہی گئی آپ والے، یہ تو سارا سراسر جھوٹ ہو گیا۔ اس لیے محترم ناظرین سامعین، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 12ویں جو آئیں گے ننگے ہوں گے، برہنہ بدن آئیں گے، اور سب سے پہلے جو ان کی بیعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پھر حضرت علی کریں گے، اور یہ بیعت اس لیے کریں گے کہ یہ امام زمانہ ہوں گے اور وہ ان سے کم درجے والے ہوں گے، چونکہ امام ہے تو ان کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے جناب رسالت ماں بھی ان کی بیعت کریں گے معاذ اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی توہین اور گستاخی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے شیعہ مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، ایک فتنہ ہے مسلمانوں کا ایمان اور اسلام خراب کرنے کے لیے۔